الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اما بعد۔ انسانی زندگی میں مہارت، اسکل یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جس طرح انسان پر اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے، اس طرح مہارت، اسکل یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی اسکل، کوئی نہ کوئی مہارت رکھی ہے۔ کوئی دین کے علم کو آگے پہنچانے میں قابل ہوتا ہے، کوئی کسی ہنر میں آگے ہوتا ہے، کوئی کو اللہ نے کسی کو آواز اچھی دی ہوئی ہوتی ہے، کوئی کسی کو فہم کا آلہ دیا ہوتا ہے، کسی کو دوسرے کو سمجھانے کی صلاحیت ہوتی ہے اس میں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں جنہیں مہارت، اسکل سے جانا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عطائے ربی کی، جس بندے کو آپ نے دیکھ لیا کو اسے اللہ نے یہ نعمتیں دی ہے، اور نعمت اس کو فائدہ کیا ہے، اب اس بندے کو چاہیے کہ اپنی اس نعمت سے دنیا کو کیا کرے، آگاہی دے، اللہ کی اس نعمت کو جو اسے عطائے ربی ہے وہ دنیا میں آگے کرے، پھیلائے۔ لیکن اگر اس نعمت کے مقابلے میں اور اس عطائے ربی کے مقابلے میں اگر وہ عزت نفس کو لے کر آیا یا اپنے نفس کو لے کر آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انصاف کا فیصلہ فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بلعم بن باعورہ کا قصہ اسی طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا، نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا، حالانکہ بلعم بن باعورہ پہلے سے اس بستی میں ولی اللہ موجود تھے، اولیاء اللہ، لیکن من جانب اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو بلعم بن باعورہ کو چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے، لیکن اس کی عزت نفس، اس کے نفس نے اس کو کیا کیا کہ اس عطائے ربی کی اس نے انکار کیا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو نیست و نابود کر دیا۔ تو جب انسان کو اللہ کسی نعمت سے نوازتا ہے، کسی مہارت سے نوازتا ہے، تو اس مہارت کی قدر کرنی چاہیے۔ مہارت کا عطا کرنا، اسکل کا عطا کرنا یہ محض اتفاق نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری اور ایک امانت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک سپردگی ہے انسان بندے کو۔ مہارت مختلف قسم کی ہوتی ہے، میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ کسی میں لکھنے کی مہارت ہوتی ہے، کسی میں کاروبار کی مہارت ہوتی ہے، کسی میں چیز کی مہارت ہوتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور اللہ کی عطا ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی بار بار اللہ تعالیٰ نے مہارت پر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی دی ہے کہ اللہ کی نعمت پر اگر کوئی شکر ادا کرتے تو اللہ اسے مزید ترقی عطا فرماتا ہے۔ مہارت کی قدر کرنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ مہارت کو صرف پہچاننا نہیں ہے، اسے نکھارنا اور سنوارنا بھی ہے، نکھارنا اور سنوارنا بھی ہے۔ کہ بعض لوگوں میں مہارت یا اسکل تو ہوتی ہے، لیکن وہ شرم کی وجہ سے یا معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے وہ اسکل اس کے اندر ہی رہ جاتی ہے۔ اس مہارت کو نکھارنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان پر ایک بڑی نعمت کیا کی کہ رجال اللہ کا ایک سلسلہ اللہ نے قائم فرمایا۔ اگر وہ گھر میں ہے تو والدین اس کی مہارت کو نکھارتے ہیں، اگر وہ مدرسے میں یا کسی تعلیمی سسٹم میں تو وہاں استاد ایک درجہ ہے اللہ نے دیا، وہ اس کی مہارت کو نکھارتا ہے، اس کی مہارت کو نکھارتا ہے۔ تو مہارت کو نکھارنا یہ اصل ہے کہ اس کو پہچان کر، صحیح عارف وہی ہوتا ہے جو دوسرے کی مہارت کو پہچان کر اس کو نکھارے، اس کو آگے بڑھائے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے من قدم قدمہ اللہ، من اخر اخرہ اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی جو مہارت ہے اسکل کو، اس کو ہم سکھاریں، سیکھ کے اور اس پہ مزید محنت کریں، کیونکہ ایک ہوتی ہے کسب اور ایک ہوتی ہے اللہ کی دی مہارت، تو ان دو میں الگ الگ فرق ہے۔ اگر یہ دونوں کسی انسان میں ایک ساتھ ہو جائے تو نور علی نور ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم معاشرے میں اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر کسی کے اندر کوئی اسکل، کوئی مہارت واقعی ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے بندے کا کسب، اس کو سیکھ کر حاصل کرنا، وہ بھی ممدوح ہے، وہ کوئی مذموم نہیں ہے، کسب بھی اچھی بات ہے، لیکن ایک ہوتی ہے عطائے ربی، قدرتی طور پر گاڈ گفٹڈ مہارت اللہ اس کے اندر رکھتا ہے ہر انسان کے، تو اس کی شناخت، اس کی پہچان اگر آپ نے کی تو اس پر آپ اس بندے کی ادب اور احترام آپ پر ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ عطائے ربی ہے
کیونکہ اس کا مقابلہ اب صرف نفس آ کر کرے گا. اور اگر آپ ادھر اپنے نفس کو بٹھا کر اس کی اصلاح کر کے اپنے پر من تواضع للہ رفع اللہ کی تصویر بن کر اس کو قبول فرما لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پرامن پیغام سے اللہ تعالیٰ معاشرے میں امن کی فضا اور ایک صلح پسند معاشرے کی تشکیل دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں پر مزید نعمتیں کرتا ہے.